حضرت مفتی صاحب کا تعلق اس قافلے کے ساتھ ہے جس قافلے کے طرز عمل نظر و فکر میں جہاں ہمارے سامنے علم و عمل کی راہ واضح کی ہیں وہاں ہمیں باطل سے ٹکرانے کا حوصلہ بھی بخشا ہے، کیونکہ ظالم اور جابر قوتیں ہر دور میں حق پرستوں کی آواز کو دبانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتی رہی ہیں۔ کبھی حق پرستوں کی آواز کو دبانے کے لیے زبان و قلم پہ پہرے بٹھا دی جاتے ہیں، کبھی قوت گویائی چھین لی جاتی ہے، کبھی قید و بند کی صعوبتوں اور مشقتوں سے گزارا جاتا ہے، مگر یاد رکھیے زمانے گواہ ہے، صدیاں شاہد ہیں، اہل حق کا یہ قافلہ انشاءاللہ اس کا راستہ نہ کوئی روک سکا ہے نہ روک سکے گا، اور اہل حق کے لوگ جب ایوانوں کے باہر کھلتے ہیں تو پھر مکر و فریب اور جھوٹ کے ایوان تنکوں کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کا تعلق اس قافلے کے ساتھ ہے جس قافلے کے روح رواں نے ہمارے نوجوانوں کو، ہماری عوام الناس کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ کے رہے گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھتے ہیں جن کو سے ڈالے جائیں گے۔ انہی معروضات کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے قائد کا استقبال کیجئے جو ابھی بھی قید بند کی سعودتیں گزار کر کے آئے ہیں، کھڑے ہو کر حضرت کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عصمت محمد مصطفیٰ، اسیر جمعیت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ، اسیر ختم نبوت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب تشریف رکھیے، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں خطیب اسلام اسیر ختم نبوت حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ تمام احباب اپنی اپنی نشست پہ تشریف رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ایک نعرہ میں بھی آپ سے لگواتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أس والسلطان حارس، فمن لا أس له فيهدم ومن لا حارس له فيزيد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي أو كما قال عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان. ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان لا تتفارق الكتاب. فدوروا حيث يدور الكتاب. فدوروا حيث يدور الكتاب. إن تطيعوا مراءكم وتحسنوا أمورهم فأذلوكم وإن عصيتموهم فقاتلوكم. قيل ما نصنع يا رسول الله؟ قيل ما نصنع يا رسول الله؟ قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشيروا بالمناشير. فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشيروا بالمناشير وحملوا بالخشب او كما قال علیہ السلام. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں ان لس کے ساحل پر. مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا. نبی کی آبرو عزت، نبی کی آبرو باقی رہے گی کہ تم بھی باقی ہو. نبی کی آبرو باقی رہے گی کہ تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. اٹھو، مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے. اٹھو، مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے. امی مر کر حیاتی جاویداں پانے کا وقت آیا. سنو وہ روزے اطہر سے ایک آواز آتی ہے. روزہ اطہر کی آواز سنو، سنو وہ روزہ اطہر سے ایک آواز آتی ہے. مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت. رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصر علی من بغى علی. رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطوعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا. رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واسدد لسانی واہد قلبی واسلل صخیمة صدری. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بولیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میم مشدد ہے، اس پر تھوڑا ٹھہرنا ہوگا. بولیے اللہم صلی علی محمد. بولیے اونچا بولیے، اونچا بولیے. بہت پیار سے کہہ رہا ہوں، اونچا بولیے. اللہم صلی علی محمد. دیکھو میں میم پہ ٹھہر رہا ہوں، دوسرے میم پہ آپ بھی ٹھہریے. اللہم صلی علی محمد. آواز نہیں آ رہی، میں چھوڑ دوں گا، ویسے بھی 2 بج گئے ہیں اور میں آپ کو پتہ ہے کھردرا قسم کا خطیب ہوں. پیسے ویسے کی بات پہلے نہیں کرتا، تو میں نے کوئی پیسہ کھایا نہیں انتظامیہ کا، تو میں چھوڑ دوں گا، میرے لیے آسان ہے. آپ نے اونچا بولنا ہوگا. میری تو ایسی پوزیشن ہے کہ اللہ نے کرائے کی وسعت دو تو میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کروں. بولیے، اونچا بولنا ہوگا. اللہم صلی علی محمد. جی اس طرح
اللہم صلی علی محمد. میں یہ میم مشدد کی وہ ترتیب بتا رہا ہوں، اس کی تربیت کر رہا ہوں، اس کی تجوید بتا رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز علماء کرام، حضرت مولانا پروفیسر محمد مکی صاحب، حضرت مولانا محمد اجود حقانی صاحب، حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب، حضرت مولانا ضیاء الرحمن گجر صاحب، قاری محمد عمر فاروق صاحب اور پیر محمد زید صاحب، مولانا عطا اللہ قاسمی اور بہت سارے وہ علماء جن کا چٹ میں نام نہیں ہے، وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں اور انتہائی قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مولانا مشتاق صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ آپ سے یہ دوسرا سال ہے ایک اجتماعی ملاقات کرواتے ہیں. میری خواہش تو ہوتی ہے کہ میں جاگتے ہوئے مجمع سے بات کروں، لیکن مولانا مشتاق صاحب کی خواہش ہے کہ آپ آخر میں بات کریں. ہمارا وعدہ تھا 3 تاریخ کا اور 1 سال پہلے کا وعدہ تھا، 9-10 مہینے پہلے. درمیان میں تو جیل بھی آئی، وہ وعدہ تو پورا ہو گیا. 3 تاریخ کو تو ہمیں موقع ہی نہیں ملا، اب 4 تاریخ. اب جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام ایک جلسہ کر رہے تھے، خدمات دارالعلوم دیوبند کانفرنس پشاور. تو فدائی الملہ حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مہمان خصوصی تھے. تو آپ کو پتہ ہے وہ انڈیا سے آتے ہیں، ان کے ویزے میں بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر یہ جہاز کا آنا لے جانا ہمدی اور یعنی کتنا خرچہ ہوتا ہے. تو حضرت کو ایک ٹائم بتایا تھا کہ اس ٹائم غالباً 12:30 بجے تھے کہ آپ کا خطاب ہوگا. تو حضرت اس وقت آ گئے. تو میں انتظامیہ میں شامل تھا، تو خیال آیا کہ ان دنوں مولانا محمد عمر مجاہد ان کی افغانستان میں حکومت تھی، تو کہا جی ان کی کوئی ویڈیو سنا دی جائے. اور حضرت کا بیان کلیم لدھیانی صاحب چپ میں نام ہمارے دل میں نام، اصل میں نام زیادہ ہوتے چپ والی کی پریشانی. تو وہ امیر المومنین تھے پوری دنیا کے لیے، تو ان کا پیغام اگر نہ سنایا جاتا تو پورا جلسہ نہ مکمل ہوتا. تو ان کی کیسٹ لائی گئی اور سنائی گئی. وہی ہوا کرتا ہوں حضرت مولانا کا خطاب کا موقع تھا. جب وہ پیغام سنا دیا گیا تو حضرت کو خطاب کا دعوت دیا، تو الحمدللہ حضرت نے خطاب نہیں کیا اور کہا کہ ہمیں جو وقت دیا تھا وہ اب نہیں رہا، اور کہا کہ ہمیں جو وقت دیا تھا وہ اب. تو مشتاق صاحب آپ نے تو 3 تاریخ لی تھی، 4 کی تو بات ہی نہیں لی. رابطہ عالم اسلامی والے سال میں ایک دفعہ مکہ المکرمہ میں ایک مؤتمر کرتے ہیں، کانفرنس. تو ہر سال ایک نئے عالم کو پوری دنیا میں وہ مہمان خصوصی بناتے ہیں. تو افریقہ کا ایک عالم دین تھا، ان کو بلایا تو سارے بہت اہتمام ہوا. کتنا اہتمام ہوگا
یعنی ان کے ایک دن ہوٹل میں ٹھہرنے کا کتنا اہتمام ہوا ہوگا، میں یہ تفصیل نہیں بتانا چاہتا. تو اس طرح انہیں کہا گیا کہ آپ فلاں وقت خطاب کرو گے اور آپ کے خطاب 30 منٹ کے بعد پھر کھانا ہوگا. تو پورا شیڈول بتایا تھا، اس وقت تلاوت ہوگی، نعت ہوگی، فلاں کا خطاب 10 منٹ، فلاں کا 20 منٹ، اس طرح شیڈول. تو حضرت کا پروگرام ذرا مؤخر ہو گیا، تو ان کو اس وقت ٹائم دیا تو کھانے کا. تو حضرت نے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین کہہ کر ایک جملہ بولا اور بس. کتنا قیمتی جملہ بولا. ایک آدمی دوسرے آیا ہے اور پوری دنیا کے علماء مشتاق ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو انہوں نے ایک جملہ بولا، الا ان الجوع قد بلغ مبلغ. وآخر دعوانا الا ان الجوع قد بلغ مبلغ. بھائی بھوک انتہا کو پہنچ گئی ہے. میں بھوکوں کو کتاب نہیں کرتا. میں نظم والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا وقت تھوڑا تھوڑا کاٹ کر اس کو 12 سے پہلے ہی ختم کیا کریں. 12 آپ اس طرح حکم ہوگا، آپ کہیں گے 3 تاریخ بعد کرو، ہم 3 کریں گے. آپ کو 4 تاریخ بعد کریں گے، آپ کو کھڑے کھڑے کرو کھڑے کریں گے، آپ کو بیٹھ کر کرو تو بیٹھ کریں گے. آپ کا یہ عمل بہت زیادہ تحسین کے قابل ہے کہ آپ ایک بہت بڑا اجتماع کر لیتے ہو اور دین کی آواز پہنچ جاتی ہے. میں تو تفصیلی معلومات میرے پاس مولانا مشتاق صاحب کے نہیں ہیں، اتنی زیادہ قربت نہیں رہی، لیکن اتنا اندازہ مجھے ہو گیا کہ وہ کام کا آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ملت کی اجتماعیت کا کوئی کام لینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی تربیت فرمائے اور تمام علماء سمیت اللہ تعالیٰ اسے دین کا بہت بڑا علماء کرام بھی تشریف فرمائے. آپ نے بڑے بڑے خطیبوں کو سنا، سر والوں کو بھی سنا اور تیز والوں کو بھی سنا اور سست والوں کو بھی سنا. پھر آپ نے بہت بڑے بڑے ناخوانوں کو سنا. اور اب جب بالکل آپ کی تھکاوٹ آ گئی ہے تو اب ہماری قسمت بھی آ گئی. میں چند باتیں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں. میں ابھی تازہ جیل سے آیا. میرے جیل کی خبریں بھی اب آج کل میڈیا پر بین ہو گئی ہیں کہ میں بہت زیادہ جاتا ہوں تو وہ خبریں آتی ہیں تو پھر ہماری مظلومیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. مولانا مکی صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت مدنی مظلوم تھے. اب میری خواہش تھی کہ اب یہ کہیں کہ اس دور میں یہ مظلوم لیکن خیر ان کا محنت طرف آدھا ہے نا. اگلے سال کہہ دیں گے یا ایک دفعہ جانا کم رہ گیا. اور میرا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں. آپ کے سامنے باتیں کی پچھلے سال اس پر بھی ایک جیل بندی تھی تو آپ کے سامنے بتایا ہم نے کب کسی کو گالی دی ہے. ٹھیک بات کرتے ہیں. یہ ہے کہ علماء دیوبند سے اور شاملی کے مجاہدین کے بیٹوں سے سیکھا ہے کہ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. ڈرنا نہیں، جھکنا نہیں ہے، ہٹ نہیں جانا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا. ہمارا ملک ہے بھائی، تمہارے باپ کو ملک تھوڑے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کے مالک ہیں. تم غلام ہو اس کے، ہمارے نوکر ہو. بات وہ ہوگی جو علی پور کے اس مقام پر مشتاق صاحب کے جلسے میں ہوگی، اسلامی نظام کی بات ہوگی، انقلاب مصطفیٰ کی بات ہوگی اور ملک میں انقلاب آ کر رہے گا انشاءاللہ. آپ بلند کر کے انشاءاللہ. ہم نے کون سا گناہ کیا؟ ہم نے کب کہا کہ ہمیں وزیر اعظم بناؤ، ہمیں صدر بناؤ؟ تمہیں تو داڑھی اور پگڑی والے صدر وزیر اعظم بندے اچھے ہی نہیں لگتے. ہم نے کب کہا؟ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وہ بھٹے کے مقابلوں میں اس کا بہت بڑا قد تھا. ٹھیک ہے بھٹو کا قد بڑا تھا، لمبا تھا، تو حضرت مفتی صاحب کا قد بھی تو لمبا تھا اور بڑا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مفتی محمود پھر نہیں آئے گا. آ گیا اور چلا گیا.
لیکن پھر کیا ہوا پوری دنیا کی جمہوریتوں میں جب اقتدار والوں سے حزب اقتدار سے حکومت جاتی ہے تو حزب اختلاف کو ملتی ہے، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ درمیان میں جرنیل کیوں آ گیا لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے؟ اس لیے کہ جرنیل کی داڑھی نہیں تھی نا، اس کی پگڑی نہیں تھی نا، بات وہ بھی تو اسلام نہیں کر رہا تھا۔ لیکن آپ کو یہ تصویر ٹھیک نہیں لگتی، دنیا والوں سے کس طرح نمٹیں گے اس تصویر کے ساتھ؟ انشاءاللہ نمٹ کر کے دکھائیں گے اونچی آواز میں، اور اونچا اور اونچا، ہاتھ بلند کر کے قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ تو کیا ہم اس بات کو نہیں سمجھتے؟ مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ، کیا ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے؟ آپ نے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو اس قوم کی قیادت کرنے سے روکا ہے، یہ ہمارا مقدمہ ہے۔ ہم پہاڑوں سے اتر کر، ہمارے ہاتھ میں بندوق تو نہیں تھی، ہم تمہاری طرح گفتگو کرتے ہیں، پرامن چلتے ہیں، تمہاری جمہوریت کو قبول کرتے ہیں، یہ ہماری نہیں۔ جمہوریت ہماری کی طرح ہے، ہم تو خلافت والے لوگ ہیں، لیکن ہم نے اپنی بات چھوڑ کر آپ کی جمہوریت کو قبول کیا، پھر بھی لوگوں نے ہم کو پسند کیا، تو بھی ہم قابل قبول نہیں ہے تمہاری لغت کے اندر۔ بچوں کو میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس قوم کا محب وطن اور اس قوم کو ترقی کے لیے آگے لے کر جانے والا وہ داڑھی اور پگڑی والا ہے، اور آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ نہیں ایسا نہیں، اونچا ہاتھ بلند، جن کا ہاتھ محفوظ ہو، جن کا نعرہ تکبیر، سر پہ کف، سر بلند، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، اور دلائل سے بات کرتے ہیں، مزین حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ساری سیٹیں لے کر آئے 2002 میں، اور حق یہ تھا کہ ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ 50-56 سیٹیں پیپلز پارٹی کی تھی، اس وقت مشرف صاحب کی لاڈلی جماعت تھی کاف لیگ، جن کا سائیکل ہوا کرتا تھا، جس کے آج کل پرویز الہی صاحب مشکل سے وزیر اعظم بن گئے، وزیر اعلیٰ بن گئے۔ جامعہ اشرفیہ میرے گھر میں آ کر میرے بچوں کے سامنے میری لیڈر کی بدکاری کر رہا، پھر تقریر پوری ہوئی، بولو وزیر اعلیٰ پنجاب کیوں نہیں کر سکا؟ ہم سے جو ٹکرائے گا، بولو تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن کو نہ چھوڑے تو فرشتے وضو کرے۔ پھر تقریر آپ کی پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ ہم پرامن ہیں بھائی، ہمیں پرامن رہنے دو، نہیں چھیڑو ملنگوں کو۔ ہم پھر نہیں دیکھتے کہ آگے سے گولی آ رہی ہے، آگے سے ایٹم بم آ رہا ہے۔ آپ نے ہمارے بچوں پہ ظلم نہیں کیا مسجد میں، کون بچہ بھاگا، کون بچی بھاگی؟ یہ غیرت ہم نے علماء دیوبند سے تقسیم کی تو بیٹوں میں بھی تقسیم کی، بیٹیوں میں بھی تقسیم کی۔ اونچا اور اونچا۔ تو پیپلز پارٹی والوں کو ڈرا ہے، ان کے پاس ایک ہے اعتزاز احسن، اسے کہا ہمارے ملک کا وزیر اعظم داڑھی والا ہوگا، میں نہیں مانتا۔ واہ واہ، کس کی بولی بول رہا؟ عوام نے ووٹ دیے، کیوں نہیں مانتا؟ تو ہمارے لیے ایک نیا ماڈل لایا گیا ظفر اللہ جمالی صاحب کے نام سے، اور پوری قوم کی ایجنسیاں، جی پوری قوم کی ایجنسیاں، بولی بابر اسلم کدھر ہے؟ پوری قوم کی ایجنسیاں لگی کہ آپ نے جمالی کو ووٹ دینا ہے اور آپ نے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ نہیں دینا۔ میرے قوم کا پیسہ لگایا، ہمارے یہاں فاٹا میں 12 یا 15 مہینے تھے، ان کو ڈرایا، ادھر لگا دیا۔ ہمارے آزاد لوگوں کو ڈرایا، ادھر لگا دیا، ورنہ آپ کی فائل کھولیں گے، آپ کو جیل میں ڈالیں گے، آپ کا کاروبار بند کریں گے۔ یہ تو بیچارہ برگر کے سنگے لو تو دیں فارمی مرغی
توڑ نہیں سکتی. یہ ڈر گئے ہیں. اور نہیں کہنا چاہتا پھر بھی کہتا ہوں, ہمارے علماء دیوبند کو ڈرایا کہ آپ نے اپنے ہم مسلک ایک استاد کے بیٹے اس کو ووٹ نہیں دینا. آپ نے جمالی کو ووٹ دیا اور ہم ہارے تو ایک ووٹ سے ہارے. کیا ہمیں وہ کا یاد نہیں ہے؟ کیا ہم بھول گئے ہیں؟ کیا گناہ کیا ہم نے کوئی مودی سے ساز باز کی ہے؟ ہم نے کوئی ملک کے خلاف پلان بنایا ہے؟ ہم نے کہیں جھنڈا پھاڑا ہے؟ ہم نے کبھی وہ ترانے کے احترام میں ہم کھڑے نہیں ہوئے؟ ہم نے سرحدوں کی وہ حمایت نہیں کی؟ پاکستان کو مسجد نہیں سمجھا؟ اللہ کی نعمت نہیں سمجھا؟ پھر جو میں شجر ممنوع ہوں بتا دیا جائے. ٹھیک کہا آپ نے, مولانا فضل الرحمان مظلوم ہے, ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا. ہم آپ سے حق سے زیادہ نہیں مانتے بھائی. نہیں کہتا مجھے MNA بناؤ, نہیں کہتا مجھے MPA بناؤ. میں خلافت کی بات کرتا ہوں, میرا راستہ نہیں روکو. میں خلافت کی بات کرتا ہوں, میرا یہ ملک خلافت کے لیے بنا ہے. تم نے نہیں کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس وقت ایک پنجابی رہتے تھے, ایک قوم بنگالی تھی, ایک پٹھان, بلوچی اور سندھی. ان کی زبانیں بھی الگ ہیں, ان کے علاقے بھی الگ ہیں, کلچر بھی الگ ہے, تہذیب بھی الگ ہے, بولیاں بھی الگ ہے, بود باش بھی الگ ہے. کس بات میں جوڑا گیا؟ تحقیق کرو ما بہل اشتراک کیا ہے. کہ ما بہل اشتراک تو اس میں صرف اور صرف کلمہ ہے. تو نعرہ دیا گیا, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب جب تم یہ غلطیاں کرتے ہو, ہمیں راستہ نہیں دیتے, تو اس کا ہمارا یہ کہ تم نے یہ نعرہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے لگایا تھا. یہ تم نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کلمے کا استعمال کیا. جھوٹ بولتے تو کلمے کا نام تو نہ لیتے. یہ ہم نے تمہاری عیاشی کے لیے بنایا ہے, ایک رات کے اندر 6 لڑکیوں کے ساتھ سونے کے لیے بنایا ہے. یہ ہم نے تمہاری چوری کے لیے بنایا ہے. یہ ہم نے تمہاری کرپشن کے لیے بنایا ہے. یہ ہم نے تمہاری پیروی اور پنتھی کے لیے بنایا ہے. یہ ہم نے تمہارے بیٹوں اور پودوں کے لیے بنایا ہے. تم زیادہ مالدار ہو جاؤ اور لوگ زیادہ غریب ہو اس لیے بنائے نہیں. تم ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہو. خدا کی قسم, خدا کی قسم, دیوبند کا بیٹا اگر متحد ہو گیا اور جمعیت علماء کے اس جھنڈے کے نیچے انقلاب کے لیے آگے بڑھا تو سب ہاتھ اٹھا کے بولو تمہارا باپ بھی ہمارا راستہ روکنے گا. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. کہہ رہا ہوں پوری ملک کا پیسہ لگا, فضل الرحمان کو روکو, فضل الرحمان کو روکو. ایجنسی والوں لکھو, ٹھیک لکھو, جو کہتا ہوں وہ لکھو. دوبارہ جیل جانے کے لیے تیار ہوں. میں اپنا راستہ بتا دوں, میں جاؤں گا مانسہرہ, اچ شریف کے راستے سے جاؤں گا, وہاں سے میں موٹر وے پہ چلا جاؤں گا. جہاں روکنا چاہو روکو. دوبارہ جانے کے لیے تیار ہوں, بات سے منکر ہونے کے لیے تیار نہیں اور سر کو جھکانے کے لیے تیار نہیں. نعرہ تکبیر. اسیر جمعیت مفتی محمد کفایت اللہ, اسیر ختم نبوت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ. نعرہ تکبیر. یہ تقریریں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی, یہ تو بہت ساری کتابوں کا نچوڑ ہے. روکو فضل الرحمان کو. کیوں روکو؟ وجہ کیا ہے؟ کہا جاؤ دیکھو اس کی داڑھی اور پگڑی ہے. ہاں, یہ داڑھی بھی سنت سمجھ کر پہنتا ہے اور پگڑی بھی سنت سمجھ کر رکھتا ہے. سنت تمہارے لیے وزیر اعظم ہاؤس میں قابل قبول نہیں. تم نے ہمارا راستہ روکا, ہم نے نوٹ کیا, ہم نے نوٹ کیا, نوٹ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس ملک کی تقدیر ہے اسلامی انقلاب, اسلامی انقلاب. جتنا خون چاہیے دیوبند کے بیٹے خون دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. میرے پیسے میرے اخلاق کے استعمال کیے, نوٹ کرو. میں ایجنسی والوں سے یہاں آتے ہیں, میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں, پہلے کون نہیں آتے کہ تو لکھو, یہی لکھو
شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ کہا کہ یہ ڈی سی کان کا کچا ہے. تو ان دنوں یہ موبائل نہیں تھے، تو لکھنے والوں نے لکھا کہ ڈی سی کتی کا بچہ. مولانا صاحب نے کیا کہا؟ شیخ صاحب نے ڈی سی کان کا کچا. یہ جو بھی آدمی کی بات کرتا ہے وہ سن لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے کہ ڈی سی کان کا کچا ہے. تو لکھنے والوں نے کیا لکھا؟ بولو بھائی، کیا لکھا؟ اونچا بول، ذرا اونچا بول. بھائی کسی کو گالی نہیں دے رہے، واقعہ بتا رہا ہوں بھائی کہ ڈی سی کان کا کچا ہے. تو اس نے لکھا کہ ڈی سی کتی کا بچہ ہے. کیا لکھا انہوں نے؟ اونچا بول بھائی. تو اس میں شیخ القرآن کی کیا غلطی ہوئی؟ لکھنے والی غلطی ہوئی. اگر آپ نے یہ لکھا کہ آج علماء دیوبند کے ایک ثبوت کفایت اللہ نے کہا ہے مولانا مشتاق کے جلسے میں کہ بندوق اٹھاؤ اور ان کا مقابلہ کرو، تم غلط کہتے ہو. ہم بندوق والے نہیں ہیں، ہم پر دباؤ ہے، لیکن اشتعال میں نہیں آئیں گے. بندوق تب اٹھاتے کہ پاکستان ہمارا نہ ہوتا، یہ ہمارا ہے. ایک جملہ بھی ٹوٹنے نہیں دیں گے، ایک شیشہ بھی ٹوٹنے نہیں دیں گے، ایک قتل بھی نہیں ہوگا، اور پرامن اسلامی انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ. اونچی آواز میں دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے. ایھا العلماء، آج تو ہمیں اتنا مجبور بنا دیا گیا، ہم ختم نبوت کی بھیک مانگ رہے ہیں. ہمیں بھیک دے دو. لگتا ہے ہم مسلمان ہیں اور یہ سکھ بیٹھے ہوئے ایرانوں میں. ہاں لگتا ہے ہم مسلمان ہیں، لگتا ہے، کہتا تو نہیں. اور یہ انگریز بیٹھے ہوئے. اگر وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی انگریز یہودی ہندو بیٹھا ہوتا اور پنجاب کے سی ایم ہاؤس میں اور میں جا کر اس سے نبی علیہ السلام کی عزت کی بھیک مانگتا، یہ بات سمجھ میں آتی. لیکن جو کلمہ میں نے پڑھا ہے وہ تو نے بھی پڑھا ہے. پھر کیا بات ہے میں آپ سے بھیک مانگوں؟ آپ مالک مکان ہو گیا، میں بھکاری ہو گیا؟ نہیں، تمہیں اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا. تو مجھے بھی مالک مکان سمجھنا ہوگا. لوگوں ایسا نہیں ہوا کہ 53 کے اندر عطا اللہ شاہ بخاری آئے اور انہوں نے نہیں کہا کہ لوگوں میں مہاجر آیا ہوں، مجھے یہاں پر پلاٹ نہیں ملا. یہ نہیں کہا. یہاں پر تقسیم ظلم ہو گیا، یہ نہیں کہا. وہاں بڑی جائیداد چھوڑ کر آیا ہوں اور مجھے جائیداد کے بدلے جائیداد دی جائے، نہیں کہا. اللہ بڑا کرے نوزادہ نصر اللہ خان کا، سمجھا عظیم آدمی، اپنے ہاں ٹھہرا دیا. اور آج ملتان میں وہ قسم پرسی کی حالت کے اندر صرف فوت ہو گیا ہے. یہ نہیں کہا مجھے بھی ایم پی اے بنا دو، ہمارا بھی کھوٹا ہو سینیٹر. نہیں کہا. کیا کہا؟ میرے نانی کی عزت کو محفوظ کرو. تم نے وہ دیا جو انہوں نے مانگا ہی نہیں. گولی چلائی، گولی چلائی. 10,500 لوگ شہید ہو گئے مال روڈ لاہور میں. 10,500. اب میرا عطا اللہ شاہ بخاری پرامن نہ ہوتا تو کم از کم ایک فوجی کو تو سر پہ لگ جاتی. پتھر تو ہو گئے، پتھر بھی نہیں تھا، کلاشن نہیں تھی، بندوق نہیں تھا، پستول نہیں، پتھر بھی نہیں تھا. ورنہ ریکارڈ اٹھا کر دیکھو کہ مظاہرین میں سے کسی نے پتھر مارا ہو، کوئی ایک فوجی زخمی ہو گیا ہو. 12,500 لوگوں کی 12,500 لوگوں کی شہادتوں کا تحفہ دے کر میں نے نبی کی عزت کو محفوظ کیا ہے. آج جو ایوان صدر میں آدمی کانپ رہا، ایوان وزیر اعظم میں آنے والا جانے والا کانپ رہا. میرا پنجاب کا گورنر وزیر اعلیٰ مجبوراً نبی کا نام لے رہا. یہ 10,500 لوگوں کی شہادتوں کی وجہ ہے. انشاءاللہ اور کتنے چاہیے یہ بتاؤ. اپنی عادت کو متعین کرو. 10.5 کے بعد آپ کو 20,000 چاہیے، 20 کے بعد آپ کو 40 چاہیے، 40,000 کے بعد آپ کو 80,000 چاہیے، 80,000 کے بعد آپ کو 1,60,000 چاہیے، 1,60,000 کے بعد آپ کو 3,20,000 چاہیے، 3,20,000 کے بعد
آپ کو 6,40,000 چاہیے، انشاءاللہ وہ آپ سینکڑوں میں مانگو گے، کوئی انکار کرے گا، ہم انکار نہیں کریں گے۔ آپ قربانی 250 میں مانگو گے، لوگ ڈریں گے، ہم نہیں ڈریں گے۔ نبی کی عزت کے لیے آپ قربانی مانگو گے، ہزاروں کی تعداد میں آپ قربانی مانگو، کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی بات سے پیچھے ہٹیں گے۔ دیوبند کا بیٹا پھر بھی آگے بڑھ کر قربان ہو کر اپنے خون کے ذریعے نبی کی عزت کو محفوظ کرے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اس وقت کے وزیر اعظم کا نام تھا خواجہ ناظم الدین، میں نے اس کو پڑھا ہے، کہتا ہے وہ بڑا نمازی آدمی تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا۔ خواجہ ناظم الدین، آپ کے تہجد کا میں کیا فائدہ، ہم تو نبی علیہ السلام کی عزت کی بات جیت مار رہے تھے، آپ نے مقابلے میں گولی چلائی ہے۔ یہ واقع ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، اور پھر میں بس گلہ ہی کرتا ہوں حالات سے۔ عطا اللہ شاہ بخاری دروازے پہ کھڑا نبی علیہ السلام کی عزت کی بھیک مانگ رہا، اور خواجہ ناظم الدین بھیک تقسیم کر رہا۔ 1973-74 کے اندر شیخ العزیز حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھیک مانگ رہا کھڑا اور بھیک تقسیم کر رہا۔ کون؟ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو۔ اور 1985 میں مالک مکان ضیاء الحق، اور بھیک مانگ رہا سراجی کنیا کا درویش مولانا خان محمد۔ اور پھر سلمان تاثیر کا واقعہ جو ہوا، اس میں بھیک تقسیم کر رہا تھا آپ کے وہ صاحب کا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، اور بھیک کی جھولی پھیلا رہا تھا مولانا فضل الرحمان۔ ربا یہ ہماری کیسی تقدیر ہے؟ میں راضی ہوں، شکایت کا حق رکھتا ہوں۔ ربا یہ ہماری تقدیر نہیں کہ ہم بھیک مانگیں گے، یہ مالکی مکان ہوں گے اور ہم دونوں کا نبی ایک ہوگا۔ ربا ایسا نہیں ہے، ہماری قسمت میں کس فرشتے نے لکھ لیا ہے کہ ہم بھیک ہی مانگتے رہیں گے، اور ہم چلے آگے چلے، آپ کے مطالبات تو منظور ہو گئے، آپ واپس ہو جاؤ نا۔ ہم نے 53 کے اندر بھی یہ غلطی کی ہے، بول رہا ہوں، ہم نے 74 کے اندر بھی یہ غلطی کر لی ہے، واپس آ گیا۔ ہم نے 85 میں بھی غلطی کی ہے، اور ہم نے زرداری دور میں بھی غلطی کی ہے۔ ہمیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا جی، ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کرسی چھوڑ، ہم خود بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ نبی کی عزت کو کس طرح محفوظ بنانا ہے۔ آپ نے ہماری شرافت کو غلط سمجھا ہے، کمزوری سمجھا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا بولو، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب ختم نبوت کے لیے چلیں گے، سر پر کفن باندھیں گے، وصیت گھر والوں کو چھوڑ کے جائیں گے، اور انشاءاللہ سر کی قربانی دینے کی نیت سے جائیں گے، اور جائیں گے کہ صرف ایک ڈرافٹ پر واپس نہیں آئیں گے، بلکہ انشاءاللہ عاشقان رسول پہنچ کر گستاخوں کو نکال کر ان کی جگہ ایوان میں بیٹھ کر خلافت کا نظام قائم کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ بلند کر گئے انشاءاللہ، ہاتھ بلند کر گئے۔ ایسے ماحول کے اندر ہم ایک جلسہ منا رہے ہیں سیرت کا، ایسے ماحول میں ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، پھر بھی نہیں کریں گے، لیکن ہم نے جھکنا نہیں سیکھا، ہم نے ڈٹ جانا سیکھا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے سامنے سر نگو ہو گئے تو انشاءاللہ یہ اللہ کے سامنے سر جھکا، اب غیر کے سامنے سر نہیں جھکے گا۔ اس کے لیے آپ تیار ہو انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ بولو، تیار ہو؟ ربا آخری پیر ہے، آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کے دین کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سنیے سنیے، نبی علیہ السلام کی سیرت کا موقع ہے، وہ مکہ سے مدینہ گئے، کیوں گئے؟ وہاں مدینہ کے اندر اسلام کے سارے نقشوں میں رنگ بھرنا تھا نا، اس کے بغیر تو بھرا نہیں جا رہا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، نبی علیہ السلام نے اسلامی حکومت قائم کی ہے یا نہیں کی؟ بولو۔
تو پاکستان میں اسلامی حکومت ہے؟ نبی علیہ السلام نے اسلامی عدالت قائم کی یا نہیں کی؟ تو آپ بتاؤ کہ پاکستان میں اسلامی عدالت ہے؟ اور ایک چور کا ہاتھ کاٹو باقی سارے چور پیچھے ہٹ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام صادق اور امین تھے نبوت سے پہلے بھی۔ پاکستان کا مسئلہ یہ کہ چوری ہے، ہر ایک آدمی چوری کر رہا، ہر ایک آدمی چوری کر رہا۔ میں اس کا حل بتا رہا ہوں، السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ میں پچھلے سال ایک ٹاک شو میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کے جو امیر صاحب ہیں وہ دیانتدار نہیں رہے، اب نیب کے اندر وہ پیش ہو جائے۔ میں نے کہا تو بہت بڑا دیانتدار ہے، اور دلیل یہ دی کہ ہمارے ہاں زیادہ دیانتدار آدمی جو ہوتا ہے وہ ہمارا امام ہوتا ہے، اور یہ تو اماموں کا امام ہے، یہ تو بہت دیانتدار ہے۔ البتہ تمہارا عاصم سلیم بھاجو دیانتدار نہیں ہے۔ اس پر پیزے کی بات ہے کہ پیزے والا بابا، تو مجھ پر غداری کا کیس بنایا۔ آج دوبارہ کہہ رہا ہوں، خیانت تمہارا شیوا ہے، میرا نہیں۔ ہماری تربیت علماء دیوبند کے مدرسے میں ہوئی ہے، تمہاری تربیت علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ علی گڑھ والوں ذرا اپنا مخالف کو دیکھو، یہ مٹی یہ ہے نا مٹی بٹ جس میں اینٹیں بنتی ہیں، پٹی کہتے ہیں اس کو، اس کا ایک پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے، دوسری تیسری، پھر لگتا ہے کہ ساری اینٹیں ٹیڑھی ہیں، قالب کی غلطی ہے۔ اور میرا قالب دیوبند والا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ایماندار لوگ پیدا کرتا ہے۔ ابھی زانی آپ نے پیدا کی ہے، ہم نے نہیں۔ شرابی آپ نے پیدا کی ہے، ہم نے نہیں۔ چور آپ نے پیدا کی ہے، ہم نے نہیں۔ ڈاکو آپ نے پیدا کی ہے، ہم نے نہیں۔ لٹیرے آپ نے پیدا کی ہے، ہم نے نہیں۔ منکرین ختم نبوت آپ نے پیدا کی ہے، ہم نے نہیں۔ صدر سکندری بن کر اسلامی نظام کی مخالفت آپ نے کی ہے، ہم نے نہیں۔ جب ہم ہیں آج ہماری قیادت محفوظ ہے۔ ہر ایک عالم اپنے ضلع کا اقتدار سنبھال سکتا ہے، ہر ایک عالم اپنے تحصیل کا اقتدار سنبھال سکتا ہے، ہر ایک عالم اپنے صوبے کا اقتدار سنبھال سکتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے تربیت کی ہے، ہر ایک عالم وہ مرکز کا اقتدار سنبھال سکتا ہے۔ لہذا چوروں ہٹ جاؤ، ایماندار آ گئے، خائنوں ہٹ جاؤ، امانت والے آ گئے، لٹیروں ہٹ جاؤ، قیادت آ گئے۔ تمہاری قیادت چوروں کی، میری قیادت ایمانداروں کی، تمہاری قیادت برائی کی، میری قیادت اچھائی کی، تمہاری قیادت جہل کی، میری قیادت علم کی، تمہاری قیادت بدکردہ، میری قیادت صاحب کردہ، تمہاری قیادت بد اخلاق، میری قیادت با اخلاق، تمہاری قیادت بے ادب، میری قیادت با ادب، تمہاری قیادت بے دین، میری قیادت بادی، تمہاری قیادت بے وہ بے حیا، ہماری قیادت با حیا، تمہاری قیادت زنا زنا، ہماری قیادت نکاح نکاح، تمہاری قیادت حرامی بچے، ہماری قیادت حلالی بچے، تمہاری قیادت نسل خاندان کمزور، ہماری قیادت نسل خاندان مضبوط، تمہاری قیادت بے پردگی، ہماری قیادت پردہ، تمہاری قیادت بے نمازی، ہماری قیادت نماز والی، تمہاری قیادت روزہ کھانا، ہماری قیادت روزہ رکھنا، تمہاری قیادت پابند سلام و صلاۃ نہیں، بڑی قیادت پابند صوم و صلاۃ ہے۔ آئیے کردار کا مقابلہ کریں، نبی کی سیرت پر آپ نے عمل کیا یا ہم نے کیا؟ اگر ہم نے کیا تو راستے سے ہٹ جاؤ، انشاءاللہ دیوبند کے بیٹے جمعیت علماء اسلام کے کارکن اسلامی انقلاب لا کر رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، بلند کرو۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ کلیم کو متوجہ کرو، اتنی نہ بڑھا۔ علی گڑھ والوں اب کا انقلاب آئے گا، علماء دیوبند کے نام سے علی گڑھ کے خلاف آئے گا۔ علی گڑھ والوں تم نے بہت مایوس کیا، مخلوط ذریعہ تعلیم نے تم نے وہ فحاشی پھیلائی، کوئی جواب نہیں۔ سنو آج سنو، آپ نے 75 کا نوٹ نکالا ہے کہ ہماری عمر 75 سال ہو گئی ہے، آج بھی تجزیہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟
रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में मौलाना मुश्ताक क्या नहीं करेंगे, वो कहाँ करेंगे? क्या कह रहा हूँ, इतनी भी न बड़ा पाकी दामन की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंद क़ुबा देख। मैंने पहले भी कहा था, इतनी भी न बड़ा पाकी दामन की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंद क़ुबा देख। एजेंसी वालों लिखो, उसने कहा तो इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला कैसे लुटा। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरे रहबरी का सवाल है। तुमने तो शर्मिंदा किरदार दिया है, अब आगे जरा जिंदा किरदार आएगा। हम मालिक हैं भाई, इनकलाब आएगा, हम हुकूमत करेंगे इंशाअल्लाह। यार तैयार हुकूमत करने के लिए, दोनों हाथ बुलंद करो। एक इनकलाब की बात करता हूँ, जमीयत उलमा के झंडे के नीचे खून देने के लिए तैयार हो। ये है आज की सीरत रहमतुल लिल आलमीन। मौलाना करीम का जरा ज़ौक़ अदब वाला है, इसलिए उनको मुतवज्जे करता हूँ। मैंने उनको क्या कहा, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरे रहबरी का सवाल है। मैंने अलीगढ़ वालों से कहा, एक और बात मैंने की, इतनी भी न बड़ा पाकी दामन की हिकायत, दामन को जरा दे, जरा बंद करवा दे। और अकाबिर उलमा देवबंद को कहता हूँ, मक्की साहब दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहात कर दिया। ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। कहता हूँ दड़े से कहता हूँ, जुर्रत से कहता हूँ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तर्जुमा करता हूँ, सबक फिर पढ़ शुजाअत का, सदाकत का, अमानत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अमानत का। सबक फिर पढ़ शुजाअत का, सदाकत का, अमानत का। सबक फिर पढ़ शुजाअत का, सदाकत का, अमानत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बोलिए तैयार हो? मौलाना मुश्ताक आज की सीरत ये है, उठो क़यादत करो, आगे बढ़ो, ऐसा कम तरीन मुब्तला मत हो जाओ। इस जमीन पर तुम ही बेहतर हो, ये लोग बेहतर नहीं है। तुम्हें क़यादत का हक हासिल है, इंशाअल्लाह क़यादत करोगे इंशाअल्लाह। कितना अच्छा होगा मुजफ्फरगढ़ का डीसी आलिमी दीन हो, एसीपी आलिमी दीन हो, कितना अच्छा होगा। रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से कि हमारे SHO के दफ्तर में कुरान मजीद पढ़ा हो, हमारे DSP के दफ्तर में कुरान मजीद पढ़ा हो, हमारे DPO के दफ्तर में कुरान मजीद हो, DIG के दफ्तर में कुरान मजीद हो, IG साहब के दफ्तर में कुरान मजीद हो। किसके खिलाफ मैं बोल गया हूँ? मैं तो किसी के खिलाफ नहीं बोला। ए अल्लाह के बंदो, नबी अलैहिस्सलाम बेहतरीन नमूना है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, खान के लिए भी, वडेरे के लिए भी, चौधरी के लिए भी, सरदार के लिए भी, जज के लिए भी, जर्नैल के लिए भी, सदर के लिए भी, वजीर आज़म के लिए भी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। कौन है नमूना? बोलो रसूलुल्लाह। नमूना कौन है? बोलो ऊंची आवाज में। नमूना कौन है? तो जिनका ये अकीदा ना वो न बोले, हाथ बुलंद करके बोलो, हमारे लिए नमूना कौन है? आपके लिए नमूना कौन है? मेरे लिए नमूना कौन है? मौलवी के लिए नमूना कौन है? आमी के लिए नमूना कौन है? जर्नैल के लिए नमूना कौन है? जज के लिए नमूना कौन है? सदर के लिए नमूना कौन है? वज़ीर आज़म के लिए नमूना कौन है? इस नमूने को बर्पा करने के लिए खून चाहिए, खून चाहिए। खून देने के लिए तैयार हो? हाथ भी बुलंद
کرو، خود بھی بلند ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، یہ بلندیوں کا فیصلے ہیں. ہاتھ بلند کر کو انشاءاللہ بولو. ہاتھوں کو لہراؤ، زور زور سے لہراؤ. آپ بولیے